کا بہت شکریہ. جشن کی بہت اچھے سے جشن کے تمام دوستوں نے میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر تقریباً 75-25 کے حساب پرسنٹیج کے حساب سے رائے منتظر میں کوئی کہتے ہیں احتجاج جانا چاہیے اور کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نیگوسیشن کا راستہ اپنانا ہے, ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. تو ٹیبل ٹاک تو ہم کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق کہ ہمارے اندر جو کوئی اتفاق نہیں ہے, ہمیں سب سے پہلے اتفاق کا اتحاد اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موقع ہے کہ اس میں ہم نے اپنے وجود کو منوانا ہے ان بڑے لیڈروں سے. یہ جو ہمارے منسٹرز ہیں, ہماری جو حکومت اہلکار ہیں, ان کے سامنے اپنا وجود جو ہے منوانا ہے کہ ہم بھی یہاں کے رہائشی پاکستان کے باشندے ہیں اور یہاں پر ہمارا بھی کوئی وجود ہونا چاہیے. کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اگر بم بلاسٹ افغانستان میں ہوتا ہے تو اس کو پاکستان میں بند ہو جاتے ہیں. اگر عراق اور امریکہ کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کو پاکستان میں بند ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے 1992 میں عراق اور امریکہ کی لڑائی تھی, اسکول پاکستان میں 2 مہینوں کے لیے بند کیے گئے تھے. تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے ایجوکیشن کے ساتھ. اور اگر حکومت کو بہت شوق ہے اسکول بند کرنے کا تو سب سے پہلے میں اپنے دونوں اسکول کی چابیں یہاں ٹیبل پہ رکھتا ہوں, باقی آپ لوگ اور سب چابیں لے کے جاتے ہیں منسٹر کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ چابیں آپ اسکولوں کو بند کریں اور پھر آپ جانے اور یہ جو 2 کروڑ یا 3 کروڑ بچے ہیں یہ جانے. کیونکہ آئیے آپ سب جانتے ہیں کہ 25 ڈے کے تحت ایجوکیشن ہر بچے کا حق ہے اور یہ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ بات ہم نے ان کو سمجھانا ہے. دوسری بات یہ کہ کورونا کی جو بات ہو رہی ہے تو کافی ساتھیوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ابھی بھی اسکول چل رہے ہیں, امریکہ میں بھی چل رہے ہیں, انگلینڈ میں بھی چل رہے ہیں, تمام ہمارے میں اسکول چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیٹا ہوتا ہے تو کل میں نے ڈیٹا سروے پڑھا ہے, اس کے تحت کہ پوری دنیا میں جو 15 لاکھ تک جو افراد کا جو ہلاک ہو چکے ہیں ان میں 17 سال تک کا کوئی بچہ نہیں ہے. 17 سال تک کوئی بچہ جو ہے ان 15 لاکھ کے ہلاکتوں میں کوئی بھی بچہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کورونا جو ہے بچوں سے دور بھاگتا ہے. تو لہٰذا میرے التجا ہے کہ ہم نے اس سیکٹر کو کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کو بچانا ہے. پیشنٹ کو نیگوسیشن کا راستہ اپنانا ہے یا احتجاج کا. اور دوسری بات یہ احتجاج اس طرح احتجاج نہیں کرنا چاہتے کہ لوگوں کی گاڑیوں میں شیشے توڑ دیں یا کسی کے سر پر گھڑی مارے. یہ ایک پرامن احتجاج ہونا چاہیے, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہونا چاہیے, پریزیڈنٹ کے سامنے بھی نہیں, کیونکہ وہاں روز روز احتجاج ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ٹیم آئی ہوتی ہے وہاں پر پلیکارڈ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں اگر احتجاج کر رہے ہو تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, تاکہ تمام ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک شہید طبقہ ہے جو احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے. تو لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اپنے اتفاق کے اتحاد کو قائم و دائم رکھنا ہے. شکریہ. جی سب دوستوں کی رائے بہت بہت بات قابل رہا. میرے خیال میں ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہمارے مرکزی صدر ڈاکٹر افسر شفا ہیں, آپ سب کی باتیں بہت تمیز میں بولتا نہیں ہے. آگے یہ اپیچر بنتی ہے چونکہ بعض دوستوں کی شکوہ ہے کہ تنظیموں نے کام نہیں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے اس پہ بہت مختصر سے روشنی ڈال سکتے ہیں جو بات نہیں. تنظیمیں کیا کر رہی ہیں جو مرکز کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ مسلسل رہتے ہیں, جب مہمان کو بار بار دیتے نہیں ہیں دیکھتے مسئلہ کے مہمان ہیں وہ اسی طرح واضح کرتے ہیں کس لیول پہ جا کے کام کر رہی ہیں اور ان کے خلاف حکومتیں کیا کرتی ہیں اور تھانے کے جو مقامات میں وہ کرتے ہیں. ہم لوگ بات کریں آپ دوستوں کے کام رہا مزید آپ کی روشنی میں طے کریں گے. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر بابو صاحب سے کہ جناب آپ اپنے خیالات سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب احترام اور قابل قدر ذمہ داران کرنول شہید مرضی عہدیداران سینئر نائب صدر سید خان صاحب, چیئرمین اسلام آباد مولانا ایجوکیشن و سیکٹری اطلاعات جناب چودھری ارشد صاحب, پروفیسر حکیم صاحب, اور آج کے میزبان خصوصی ہمارے نائب صدر جناب راؤ قاسم صاحب, خواتین و حضرات, یقیناً آپ کی شارٹ نوٹس پہ آج جو آمد ہے یہ قابل تحسین ہے, قابل سلیوٹ ہے اور قابل فخر بھی ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس فرد کے لیے جس نے سب کی گفتگو کے بعد بات کرنا ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہیں, اب ان کو رپیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. اور تھوڑی سی آسانی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جس محفل میں بیٹھے ہوں وہ بڑی سالڈ گفتگو سے جو آخری کلمات ہیں ان کو زیادہ وزنی بنا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ نشست جو پچھلے 1.5 گھنٹے سے آپ کی تجاویز کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور اس میں بڑی خوبصورت تجاویز آپ نے پیش کی, کچھ سخت تجاویز بھی تھیں اور کچھ ایسی تجاویز بھی ہیں جو قابل عمل بھی ہیں. تو میرے لیے آسان ہو گیا کہ آپ کی تجاویز میں سے کچھ نکات ایسے آپ کے سامنے دہرا دوں تاکہ ہم مرکزی نقطے کی طرف بڑھ سکیں. بہت سارے دوستوں نے اس سیکٹر کے ذمہ داران کو قصوروار ٹھہرایا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مدارس کی اس خطے میں بہت لمبی تاریخ, اسی طرح زندگی کے باقی جو شعبات ہیں, شعبے ہیں, ان کی تاریخ بھی ہم سے زیادہ ہے. اس حال کے اندر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے شاید ہی پاکستان بننے سے لے کر آج 2020 کے آخری مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی تسلسل ہمیں بتا سکتا. 71 تک تو ہمیں نظر آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر, پھر 71 سے لے کر 85 تک اور 85 سے لے کر آج تک نجی شعبہ تعلیم پاکستان میں سرکاری سطح پہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. بعض بات جذبات میں آ کے ہم کچھ ایسے الفاظ اور جملے کہہ جاتے ہیں جس کا شاید تاریخی اعتبار سے ہمیں ادراک نہیں. اس لیے میں آج کی اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو 2 منٹ اس پہ ضرور لوں گا, پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ ایک تو شاید پاکستان میں پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک زیادہ لمبے عرصے کی تنظیم ہے جس کو تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ اپنے جنرل ممبران کے ساتھ وہ پچھلے 20 سالوں سے کوئی ایسا فیصلہ اس نے آج تک نہیں کیا, کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا, کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے اس کے ممبران, اس کے عہدیداران, اس کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے
کوئی جو ہے نقصان پہنچے. یہ الحمدللہ پرائیویٹ اسکول نیٹورک کے مرکزی قائدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایز اے خادم, ایز اے بادی ممبر ہونے کے ناطے آپ فیوچر اس آرگنائزیشن کا, مستقبل میں آپ نوجوانوں نے اس آرگنائزیشن کو سنبھالنا ہے. تو آج کم از کم آپ کے جذبات اور آپ کا ذہن دونوں ایک پیج پہ ہونے چاہیے. تو کیا 20 سالوں میں پرائیویٹ اسکول نیٹورک نے زونل سطح پہ یا مرکزی سطح, سرکاری سطح پہ یا غیر سرکاری سطح یا تنظیموں کے اتحاد کی شکل میں کوئی ایسا لمحہ بتائے کہ جب ہم نے وداؤٹ مشاورت اپنے آئین, منشور اور نصب العین سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کیا ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو زیادہ حاوی کرنے کی جو ہے وہ شکل میں سامنے آنا چاہیے. جب ایسا نہیں ہے, تاریخ گواہ ہے اس چیز کی, تو پھر میرا خیال ہے کہ جو کل دعوت نامہ ایشو ہوا, کچھ دوستوں نے وہ پڑھا بھی ہے, تو جو ہماری 1 تاریخ کو مرکزی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے, وہ آج سارے اخبارات میں لگی ہوئی ہے. ان سارے اخبارات میں اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ مرکزی کونسل نے 4 چیزوں کے اوپر اتفاق کیا. پہلی چیز کہ ہم جب تک اپنے تمام جنرل ممبرز کے ساتھ مشاورت مکمل نہیں کرتے, ہم کوئی اسٹیپ نہیں اٹھائیں. تو ہم نے تو آپ کو اہمیت دی. آج اگر واقعے میں ترون میں اس علاقے کے جنرل ممبران کی میٹنگ ہو رہی ہے, تو جمعے کے بعد مزید 3-4 زونز اکٹھے ہو رہے ہیں گلوبل اسکول سسٹم. منڈے کو پھر 2-3 زون جو ہے وہ بارہپور میں اکٹھے ہو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بھر میں تمام قائدین ہمارے لیے قابل احترام, تمام تنظیموں کے سربراہان جو ہے وہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. کمی کس چیز کی ہے کہ ہمارے ہاں حکومتی یا ریاستی فیصلے جو ہے ان کو پڑھا نہیں جاتا, ان کو دیکھا نہیں جاتا, ان کو سمجھا نہیں جاتا, اور ہمارے کچھ قائدین جو ہیں وہ فوراً میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور ہم سب کے لیے نئے مسائل پیدا کرتے ہیں. راجہ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, دادا میری بھی چائے ٹھنڈی ہوئی, آپ چائے صاحب کیے بڑی جی بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے 6 ماہ میں بھی جو کورونا پیریڈ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا, تکالیف ہوئی, مشکلات دوستوں نے فیس کی, ہم نے بھی فیس کی. تو جب ادارے کھلے تو ہم آرام سے نہیں بیٹھے. ہم نے وہ احکام بالا کے ساتھ کہاں تک کیا مشاورت کی اور کہاں تک پہنچے اس کے میں اینڈ میں بات کروں. ابھی میں ایگزیکٹو کونسل کی جو فیصلے ہیں 4 وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہی کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے جنرل ممبرز کے ساتھ. ایک چیز یہ تھی کہ پورے اسلام آباد کے جنرل ممبرز کو کسی جگہ پہ جمع کیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کی میٹنگ میں بھی جو کہ محدود پیمانے پہ بنائی گئی ہے, SOPs کا خیال رکھنا شاید مشکل ہے ہمارے. تو اگر 250, 300, 400, 500 لوگوں کو کہیں جمع کیا جاتا تو اس کے انتظامات اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے ویک پوائنٹ پیدا کرنا شاید ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو ہم نے مرکزی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ نہیں, ہم میٹنگز بڑھا دیتے ہیں, ایک دن میں 2 میٹنگز کر لیتے ہیں. ہر زون کا ہر جنرل ممبر جب تک اپنی رائے نہیں دے گا اور ان کی رائے کا جو ہے وہ اس حد تک ہم خیال رکھیں گے کہ جب مشترکہ یا جو میجارٹی کی رائے سامنے آتی ہے اس کو پھر مرکزی کونسل میں بیٹھ کے اس کے اوپر رائے جو ہے وہ ہم نے کرنا. دوسری اور بڑی اہم بات
جس میں شاید ہمارے ہائی اسکول اور کالج جو ہے ان کو بھی ضرورت ہے کہ فیڈرل بورڈ نے اور فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن جو ہے 5 کا امتحان ہمارے ممبر ادارے دیتے ہیں، انہوں نے اپنا ابھی تک کا جو اسکیجول ہے اس کو ریوائز نہیں کیا. یہ ایک بڑی اہم بات، اس کو بھی ہم نے اس کا حصہ بنایا. تیسری اور سب سے اہم بات جو مرکزی ایگزیکٹو کونسل میں ہوئی، جس کا یہاں سے بھی اظہار ہوا کہ ہمیں لیگل راستہ بھی جو ہے وہ اپنانا چاہیے اور پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بننا چاہیے پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک، کیونکہ ہم ایک ڈسٹرکٹ کی سطح پہ وفاقی دارالحکومت پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم واحد وہ آرگنائزیشن ہے جو گراس روٹ لیول پہ کام کر رہی ہے، جو انفرادی اسکولوں میں کام کر رہی ہے، جو کم آمدنی والے اسکولوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، جو اپنا ایک مشن رکھتی ہے، جو اپنے ممبر اداروں اور ادارات کے ساتھ مل کے علاقے کی تعلیمی خدمات میں بہت بڑا جو ہے وہ ایک اس کا اثر و رسوخ ہے. تو پھر یقیناً جب یہ ساری چیزیں پی ایس ایل کے ساتھ لنک کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں، تو میری ٹیم بھی یہ سمجھتی ہے، میرے سینئر ساتھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لوز بال جو ہے وہ نہیں پھینکنا چاہیے جس سے فائدے کی بجائے جو ہے وہ نقصان. آپ دیکھیں کہ جس دن یہ فیصلہ ہوتا ہے 26 نومبر کو پیرا کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جس کے اوپر این سی او سی کے فیصلے اور اس کے مداری کا پابند بنایا جاتا ہے اس کو، جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا. حالانکہ اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے پیرا میں اور ہم نے اسی لیٹر کے اوپر جو بات چیئرپرسن پیرا کو لکھی وہی ہر جنرل ممبر تک پہنچائی کہ ہم اس لیٹر کے اندر، اس نوٹیفکیشن کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو ہاں کی مشاہدت ہو. اگر آپ لوگوں کی نظر سے وہ لیٹر گزرا ہے تو آپ کو ضرور اس کا یہاں پہ اظہار کرنا چاہیے. اگلے دن دوبارہ پیرا میں اکٹھا ہونے سے پہلے چیئرپرسن پیرا کے ساتھ جو ہماری بات چیت رہی اس کے اسکرین شاٹ میری سینئر قیادت کے پاس موجود، موبائل میں ابھی بھی وہ ساری موجود ہے، آپ لوگ دیکھ. دوبارہ ہمیں بیٹھنا پڑا، دوبارہ ہمیں کے پی کے کا ریفرنس دے کر اسلام آباد کے اداروں کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر جو ریلیز مانگا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور میرا لیٹر بھی وہ لگا ہو، جو لیٹر ہم نے چیئرپرسن پیرا کو لکھا اس میں 3 بڑی چیزیں ہم نے لکھی. کیا کہ پہلے نمبر پہ اس اداروں کو ریلیز کیا جائے. کیا ریلیز کیا جائے کہ 1000 روپیہ اوسطاً ایک بچے کی فیس ہر مہینے کی ہر ادارے کو ملنی چاہیے. جب تک یہ نہیں ملے گی ہمارے معاشی مسائل، انتظامی مسائل اور ایز اے نجی شعبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہونے کے ناطے ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ وہ پرپوزل وزارت تعلیم تک پہنچ چکی ہے. دوسرے نمبر اور اسی تجویز کی روشنی میں نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اسی تجویز کو دوبارہ خیبر پختونخوا کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ سرکولیٹ کرنے جا رہی ہے. وہی تجویز انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں بھی جو ہے پہنچائے دیں گے. اس سے ڈیٹا بھی آ جائے گا کہ کتنے ایسے اسکول ہیں جو 3000 سے کم یا 2000 سے کم یا 1000 کے ایوریج کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں اور ان کا حق پیدا ہو. دوسری اور بڑی اہمیت وہ یہ تھی کہ جب خیبر پختونخوا نے جہاں آن لائن کلاسز کی سہولت نہیں ہے وہاں پہ ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ بچوں کو ہوم ورک لینے کے لیے بلوا دیا ہے اسکول کے اندر. تو ہمیں بھی یہ جو ہے وہ سہولت دی جانی چاہیے اسکولوں اور یہ مانی گئی، ڈرافٹ کا حصہ بن گئی. لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو انٹروین کیا اس کی وجہ سے وہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اس انداز میں اس کے اندر نوٹیفکیشن کے اندر ڈالا گیا کہ بہت سارے لوگ شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے. مثلا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریسیپشن ڈیسک جو ہے اسکولوں کے اندر بنایا گیا. اس کے اندر لکھا
लिखा हुआ है कि हफ्तावार या 15 दिनों के बाद या महीने का जो टास्क है वो वालिदैन को दिया जाए। उसमें लफ्ज़ जो है वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, तो वो हमारी उस तजवीज़ को थोड़ा सा गुटमुट किया गया है, जिसके लिए हमें दोबारा पीरा के साथ ऑन बोर्ड होना पड़ रहा है। तो उसमें जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उसके साथ भी और पीरा के साथ, क्योंकि हमारा मेन जो सुपरवाइजरी इदारा है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमें चेक करने के हवाले से भी और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के हवाले से भी हमारी पहली जो कह लें कि कोऑर्डिनेशन है वो पीरा के साथ ही होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पीरा लेवल पे पीएसएन ने जितनी भी आज तक जदोजहद किया वो सबके सामने है। तो रिसेंटली ये इन हालात के अंदर भी हमारा मौक़िफ़ वही है जो मुजाहिदीन दोस्तों ने आज यहाँ पे किया कि हम एक ऐसा रिलीफ वहाँ से लें जिससे बाइज्जत तरीके से प्रिंसिपल एक सीट के ऊपर बैठ के वालिदैन के साथ रास्ते में रहे, बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान है उसको पूरा करे, और एक ही सोर्स है हमारा फीस का जिसके जरिए हमें किराए भी देने होते हैं, तनख्वाह भी देनी होती है, इदारा भी चलाना होता है, तो उसमें भी किसी किस्म की कोई कमी जो है वो सामने ना आए। तीसरी और बड़ी अहम बात जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी हुई, लीगल वे क्यों नहीं इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते, इस पे भी मैं एक मिनट आपसे लेना चाहता हूं कि कल हुकूमत की रेट थी हाई कोर्ट के, हुकूमत की जानिब से ये किसी फर्द से ये रेट इस्लामाबाद में दायर करवाई गई कि ये जो पूरे पाकिस्तान में जैसे जुलूस हो रहे हैं इनको बंद करवाया जाए, इससे कोरोना बढ़ा। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रेट को खारिज कर कि ये हमारे दायरेदार में नहीं आता, इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई, पार्लियामेंट और हुकूमत बैठ के इसका हल निकाले, वो रेफर कर दी गई पार्लियामेंट। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि आपका एक एक पैनी, आपका एक एक लम्हा, आपके इदारे की जो सर्वाइवल है, ये हमारे लिए इस तरह के कुछ हथकंडे या ज़ाती तशहीर से ज्यादा अहमियत का है। आज अगर हम लाखों रुपया इकट्ठा करते, वो कला की नजर कर देते हैं, और वो लूज बाल जो है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो अगले दिन खारिज हो जाती है, उस नुकसान इज्तिमाई नुकसान का कौन जिम्मेदार? वो एक पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैं समझता हूं फैसला जो गलत फैसला होगा वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन देगी, और कोई हाई कोर्ट कोई दूसरी अदालत जो है वो उसको रेफरेंस बना के किसी को रिलीफ नहीं देगी। तो हम पहली फुर्सत में ये जो हमारा मंडे तक मशावरती सिलसिला चल रहा है, इसमें आप सबकी जो आराज़ आज रही है मैंने भी नोट की, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनी है, तो आपसे सिर्फ इल्तमास ये करना है कि खुदा है आपकी तंजीम, खासतौर पर जो तनों की तंजीम, ये तो वैसे भी काबिल सल्यूट है ये लोग, इन्होंने मंत्री लोगों से पहले अपनी जनरल पार्टी का इजलास भी एक बुलवाया, आगामी इजलास भी बुलवाया, खाने तक भी जो है वो उठे रहे जाते हैं, लीव लेकर देते हैं। और सबसे पहले मर्जी काउंसिल के अंदर जब भी कोई फैसला होता है तो ये मैं बड़े फख्र से कह रहा हूँ, बाकी दोस्त भी बैठे हुए कि तनोर की इंतजामिया हमारी जो है वो सबसे पहले उसको ऑन करती है। तो यहाँ से इस तरह के सख्त जुमले इसलिए भी हम सुनते हैं कि आप हमारे बड़े लाडले हैं, आप हमारे वो तहरीक का मैं समझता हूँ कि मेन पिलर है कि जिनकी सारी बातें सारा है, लेकिन आप मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी रफाकत के बाद कम अज कम हमारे अंदर थोड़ी सी वो पॉजिटिव सोच की आनी चाहिए कि जब हम इस तरह की मशावरती मीटिंग्स के अंदर मशवरा लेने के बजाय क्रिटिसिज्म शुरू कर देती है, उससे शायद मंत्री लोगों के भी हौसले थोड़े से कमजोर हैं। जब हम आपके पास खुद चल के आए
اور لاسٹ ٹائم تو بلوچستان کی نمائندگی بھی آپ کے پاس تھی فیوچر اسکول کی میٹنگ میں، جس کے بعد ہم جا کے وزیر تعلیم کو ملے، اسپیکر کو ملے، باقی لوگوں کو بھی ملے. تو خدارہ پی ایس ایل میں نہیں، پی ایس ایل صرف ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، پی ایس ایل ہم سب ہے. اس لیے جب بھی آپ پی ایس ایل کے حوالے سے کوئی انگلی کھڑی کریں تو وہ جو 2-3 انگلیاں آپ کے اپنے سینے کی جانب ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے پی ایس ایل. کیا پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم نے کسی سے کوئی چندہ کٹا کیا؟ لیکن پی ایس ایل زندہ رہا، آپ کے اداروں کے تحفظ کے لیے دن رات دیکھی ہوئی. آج کے میجر 8-10 اخبارات کے اندر سالڈ بات ہماری ایگزیکٹو کونسل کی لگی، اس کو آج پڑھے گا. ہم نے وہاں پہ بالکل اس بات کو اٹھایا کہ جب تک والدین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو ہمارے کہانی بورڈ تذبذب سے نہیں نکالتے، یہ کورونا کے نام کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں. دوسری اس کی بات ہم نے اس کے اوپر میڈیا کے اوپر کی ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے بازار بھی کھلے رکھے ہیں، سیاسی جلسے میں لطف بھی ہو رہے ہیں، باقی بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو صرف سکول بند کر دینے سے اب کورونا کا مقابلہ کریں؟ یہ پبلک کے لیے ہم نے میڈیا کے اوپر یہ چیز ڈالی، اس کو دیکھیں، اس کے بعد اپنی رائے جو ہے وہ آپ سامنے لیں. بتا 1-2 تجاویز میری بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ کسی بھی نوٹیفکیشن کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم اس کے پابند ہیں. اپنے ادارے آپ کھول کے رکھیں، جو آپ کا مینجمنٹ کا سٹاف ہے وہ آئے، جو آپ کی ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ آئے، اور جس طرح خیبر پختونخوا نے ہفتے میں 1 دن کلاس بلوانے کا 1 کلاس کو موقع دیا ہے، وہ آئیں، اپنا ہوم ورک لیں اور پچھلا ہوم ورک جو ہے وہ چیک کروا کے جو ہے وہ اپنا اس کا جائزہ رپورٹ جو ہے وہ لے کر وہ چلے جائے، اگلے دن دوسری کلاس آ جائے. ایس او پیز کا کام ہم میں سے شاید ہی کوئی 3 یا 4% ادارے ہیں جن کے پاس تعداد 500 سے زائد ہے. باقی تمام ادارے ایوریج 100 سے 200 کی تعداد کے ساتھ ہمارے نمبر. اب کوئی جس کی 150 تعداد ہے یا 200 تعداد ہے ٹوٹل، تو اس کو اگر ہم 6 دنوں کے اوپر تقسیم کرتے ہیں، بنیادی کلاسوں کو چھوڑ دیں جو جونیئر کلاسز ہیں، پری پرائمری کو چھوڑ دیں، تو وہ ہارڈلی 30 سے 40 بچے ایک دن میں بنتے ہیں. ان 30 سے 40 بچوں کے ساتھ 8 ڈنڈے کی چوٹ پہ جو ہے وہ اپنے اسکول کے اندر بیٹھ کے کام کریں. ایس او پیز کا خیال رکھتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی انتظامیہ کا کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو آج سے پہلے انشاءاللہ تھانے میں پی ایس ایل کی بھرتی کیا جائے. آج سے پہلے اس طرح کی جو کچھ اندھے انتظامیہ کی اس کا سامنا ہم انشاءاللہ کریں. البتہ لاسٹ میٹنگ میں بھی میں ایک بات یہاں سے کر کے گیا تھا تو اس کا آج تک مجھے جواب نہیں ملا. آج دوبارہ وہ ترنول کی اس میٹنگ میں یہ میں بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حلقہ ہے اس میں ترنول جنگی G13 G14 آتا ہے جس کے ایم ایل اے اسد عمر صاحب جو این سی او سی کے چیئرمین. تو ہم نے یہاں پہ اب ہمارے اتنے زیادہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی حاضری آج کی شارٹ نوٹس کی. تو ہم یار ایسی کمیٹی تشکیل دیں جن لوگوں نے اسد عمر کو یہاں سے لیفٹ کروایا ان کو پکڑے، ان کو کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ رشتہ نہیں. ہم اس کو بتائیں ٹھیک ہے آپ نے سیاسی بیان بازی کی تھی ایسٹیٹ بینک کے ملازمین کے حوالے سے، ہم وہ نہیں آپ سے پوچھنا چاہتے. ٹھیک ہے آپ نے الیکشن میں بہت دعوے اور بہت ساری باتیں اس حلقے کے حوالے سے کی ہوں گی، ہم اس کا بھی جواب نہیں لینا چاہتے. ہم آپ سے صرف پی ٹی آئی کا سینئر رہنما ہونے کے ناطے، این سی او سی کا چیئرمین ہونے کے ناطے اور اپنے حلقے کا الیکٹڈ ایم ایل اے ہونے کے ناطے صرف ایک سوال کرتے ہیں
کہ آپ پہلے بھی یہاں سے 5 سال ممبر رہے قومی اسمبلی، تو 12 بھی آپ کو 2.5-3 سال ہونے کو ہے، کوئی ایک سرکاری اسکول اس علاقے میں آپ نے بنایا ہے تو ہمیں دکھا۔ جب آپ نے 7-7.5 سالوں میں ایک بھی سرکاری اسکول جو ہے وہ اپنے حلقے میں نہیں بنوایا، تو جو 5-7 سالوں میں یہاں آبادی بڑھی، جو بچے اسکول جانے کی عمر میں ہوئے ہیں، جن بچوں کو فیوچر کی تعلیم کی ضرورت تھی، وہ جو افراد جو ادارے دے رہے ہیں وہ کوئی گناہ کر؟ کیا کبھی آپ نے ان کے ساتھ مشاورت کی؟ کیا کبھی آپ نے ان کو آن بورڈ لیا؟ کیا کبھی کوئی قومی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے سوچا کہ وہ آپ سے تو کچھ بھی نہیں مانگتے، 1 روپیہ آپ سے نہیں مانگتے، وہ اپنی فیسوں سے اپنے ادارے چلا رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس حلقے کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ رویہ رکھنے والے ہیں کہ آپ کو ذرا بھی فکر نہیں کہ دوبارہ آپ نے عوام کے سامنے نہیں کرنا؟ تو اس ایجنڈا آئٹم کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری کرنول زون کے وہ سارے ذمہ داران جو آج یہاں پہ موجود ہیں وہ ہمیں میٹنگ ارینج کر کے دیں، اور ہماری پورے اسلام آباد کی مشاورتی جو میٹنگز ہیں ان کے بعد ایک وفد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے گا اور آپ کے ان جو سوال جو آپ نے یہاں پہ اٹھائے ہیں ان کے سامنے رکھے گا اور اپنی کارکردگی بھی ان کے سامنے رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرنے کی توفیق دے، ان اداروں کی سروائیول کی جو مثبت جنگ ہے وہ کرنے کی توفیق دے، اور ان اداروں کی وساطت سے اپنے جو فیوچر کے نوجوان ہیں ان کو اچھی اور باعمل زندگی بنانے کے لیے تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں جو ہے وہ فراہم کرنے کی توفیق دے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب سے ہاتھ باندھ کے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب متحد ہیں یا ہم جب متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہ ہی ہمیں دوسروں کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پورے پاکستان کی تنظیمیں ہمارے رابطے میں، کہیں اختلاف نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آج اگر یہاں پہ 50 لوگ یا 40 لوگ بیٹھ کے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں جو ہر ایک کی آراء دوسرے سے مختلف ہے، تو آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ 200-300-400 تنظیمیں جو پورے پاکستان کی ہیں وہ اپنا اپنا ایجنڈا نہیں رکھتے یا ایک دوسرے سے اختلاف جو ہے وہ رکھنے کا حق رکھتی ہے؟ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو اس طرح نہ لیں، ہم سارے لوگ آپس میں کریں، ساری تنظیمیں آپس میں کریں، صرف گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ اویئرنیس اور ان کی تجاویز کی روشنی میں آئندہ کا بتایا ہوا اس کا فقدان ہے، اور انشاءاللہ یہ کورونا پیریڈ میں ہم نے پہلے بھی اس کو ثابت کیا، آپ بھی کریں گے، اور آئندہ بھی کوئی مشکل آئے گی تو ہم انشاءاللہ بالکل اس کا مطابقہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے۔ سر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، میں کہ اس حکومت صاحب کی بات، وہ تو سیاسی بات تو الگ ہے، میں نادرا کا کوآرڈینیٹر ہوں پی ٹی آئی کا پورے اسلام آباد کا۔ آپ لوگ آج کی میٹنگ بنائے تو میں کل ٹائم لے لیں، کل بنائے تو میں پرسوں ٹائم لے لیتا ہوں، وہ کوئی ایشو نہیں۔ باقی جو کالج پی ٹی آئی نے یہاں کے جنگی سعیدہ میں کالج کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، گرلس کالج ہے، اس کے علاوہ 5-6 ادارے اور بھی بنا رہے اس علاقے میں، اس علاقے میں بھی زمین دیکھ رہے ہیں، میں خود ساتھ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کا تو خیر مشکل ہے، 1-2 دن تو اس میں لگیں گے، وہ وزیر ہے، تو آپ لوگ یہاں سے بات نہیں کرنی چاہیے، آج کمیٹی بناؤ، میں ابھی فون کر لیتا ہوں کمیٹی بناؤ، اگر آج اویلیبل ہے تو آج میٹنگ کا ٹائم لے، جو ٹائم ہوگا اس میں ہمارے دوست اویلیبل، اور باقی جو پی ٹی آئی کے کام ہے انشاءاللہ وہ جلدی نظر آئیں گے آپ لوگ۔ ہمیں پی ٹی آئی کے کاموں سے غرض نہیں، ہم ایجوکیشن کی بات، سر آپ نے اس کے کاموں پہ وہ ڈالا ہے نا، ایجوکیشن کی بات نہیں ہے، صرف ایجوکیشن کی طرح نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی دوست، ماشاءاللہ بڑی دیر سے بات چیت کو سن رہے ہیں اور ہم شکریہ پھر بھی ادا کرتے ہیں، اور ایک اور گزارش کہ آپ سبھی دوستوں سے ہمیں بہت محبت ہے، محبت سے بلکہ آگے جا کے میں لفظ ہوگا کیونکہ ہمارا رشتہ ایسا ہے، ہم نے کسی ہمارا لین دین نہیں، بہت سارے دوستوں سے پہلے تو ہم مل رہے ہیں، پھر کتنے سالوں بعد ملیں گے،
हमने कि इलेक्शन ईयर में वोटें नहीं लेनी, हमारा और आपका इंतहाई मोतबर और पाक और मुकद्दस है। तो जो सब जो देखने वाले दोस्त हैं वो भी उनको दोस्त बन कर कहते हैं, होने भी चाहिए, दिल में जो बात को सुखा देनी चाहिए। तो मैं उन्हें जरा जवान ग्रुप होगा और उनके लिए शेयर पेश करूं। अंदाज़े जुनून हमको भी मालूम है, लेकिन हम तेरी तरह इश्क को रुसवा नहीं करते। बहुत शुक्रिया इजहार तशक्कुर के लिए। मैं चेयरमैन इस्लामाबाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन जनाब चौधरी मोहम्मद रशीद साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। बस मैं इन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा लोगों के साथ हमारे को शिरकत करें। सबसे पहले तो मैं जो जनरल मेम्बरान हैं ये भी जोन से यहाँ पे मीटिंग के लिए आए हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली थैंक्स करता हूँ जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है PSNC की तरफ से और दौरान है तो हमारे बात पेश करता हूँ आज की जो कामयाब मीटिंग यहाँ पे हुई। बस एक बात सिर्फ ऐड करता चलूँ साथ में कि बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई जब सारे लोगों ने खुल के अपनी बात रखी। यही असल में हमारी जो यहाँ पे बैठने का मकसद था वो यही था भी यही कि हम जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे जाके हर बंदे को उसकी जो राय है चलो उसको लिया जाए, उसकी रोशनी में जाके जो राय है उसको बनाकर नेशनल लेवल पे या जहाँ पे भी हमने इसको तैयारी को लेकर जाना है उसको लिया जाए। बस एक बात मैं जो अंग्रेजी में एक मुहावरा है उस पर बिलीव करता हूँ और आप सब लोगों के लिए भी ये बात बताना चाहता हूँ कि यही हमारा बिलीव होना चाहिए कि भाई सिंगल स्टेप टेकन बाय 100 पीपल इज मोर इफेक्टिव देन कि एन इंडिविजुअल शुड टेक 100 स्टेप्स। मतलब एक अकेला आदमी चाहे वो कोई लीडर है चाहे वो प्रेसिडेंट है वो 100 स्टेप्स भी ले ले तो शायद उतने इफेक्टिव नहीं है। अगर 100 लोग मिलकर अगर एक स्टेप लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इस बात को हमें समझना है और यही हमारी स्ट्रेंथ है। और आज के हालात के हवाले से डॉक्टर साहब ने एक शेर सुनाया तो आज एक शेर मैं भी सुना दूँ। किसी शायर की गजल आज का एक शेर है कि भाई वो मत नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो जो आज हालात हैं इसमें हमने जीना हमारे लिए लाजमी है, हमने खड़ा है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया साहब। मैं आखिर में एक तजवीज़ और ऐड करना चाहूँगा सदर मोहतरम की तरफ से मुख्तसर से कि दोस्तों जो कुछ जैसे हालात हैं इसको मैनेज करने हाथ है, एहतजाज कानूनी रास्ताबाद की बात है, सरे दस्त जो कुछ है हमने इसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है कि अपने स्टूडेंट्स से राब्ते में रहना है, स्कूल को ताले नहीं लगा देने, गाँव नहीं चले जाना, छुट्टियाँ नहीं करनी है, वालिदैन से रास्ता नहीं तोड़ना है, साथ में गाड़ी नहीं बिठाना है। इन सबको साथ रखें, मुत्तहिद रखें। इस 1-2 महीने की परफॉर्मेंस से नेक्स्ट ईयर लोग फैसला करेंगे पेरेंट्स कि वो हमारे साथ है या नहीं। पिछला लॉकडाउन मुख्तलिफ था, उसमें लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें कोई काम मिलेगा, सब कुछ ना। अभी डिफरेंट सिचुएशन, अभी लोग तो वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि इस दफा कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो अपना जो लर्निंग प्रोसेस जारी रखें और कोई भी प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन नहीं होगी। तो इस दफा अब जो होमवर्क देना है बुलाएं, होमवर्क दें, उनको पढ़ाएं, उनके रिवीजन लें, उनके टेस्ट लें, उनके पेपर्स की तैयारी करवाएं पूरे शेड्यूल के साथ, वालिदैन के साथ मशावरत करें, एतमाद में रखें, बच्चों को बुलाएं। ये इस वक्त सबसे पहले करने वाला काम